بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ جب سے سورہ کوثر کی عددی تقسیم کے بارے میں پڑھا ہے میں تو حیرتوں کے سمندر میں گم ہوں۔ جس ترتیب کو حل کرتے ہوئے سپر کمپیوٹر بھی جواب دے گئے اور انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ ایک چھوٹی سی صورت جو ایک بہت بڑے شاعر کے قبول اسلام کی وجہ بنی، ایسا کیا تھا اس میں؟ زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ عرب کے لوگ شعر و ادب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شعرائے عرب میں ایک نامور شاعر لبید بھی تھا جو اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اہل زبان، اہل ادب اور شعراء اسے اپنا امام تصور کرتے تھے اور ملک الشعراء مانتے تھے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس نے سوکے عکاظ میں، جو کہ عرب کے قدیم بازاروں میں سے ایک تھا اور خاص طور پر شعری مقابلوں کے لیے بہت اہم تھا، اس میں شعر پڑھا تو سوکے عکاظ میں موجود تمام شعراء نے اسے سجدہ کیا۔ یہ دور جاہلیت کے عرب میں ایک رواج تھا کہ جو شاعر غیر معمولی قابلیت کا حامل ہوتا، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے باقی شعراء اسے سجدہ کرتے اور اعزاز کے طور پر اس کا کلام ریشمی کپڑے پر سنہری دھاگے سے لکھ کر خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیا جاتا، اور یہ تب تک لٹکا رہتا جب تک اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام پیش نہ کیا جاتا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی دیوار پر کل 7 شعراء کا کلام لٹکایا گیا، جسے سبع معلقہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی وفاق المدارس پاکستان کے نصاب میں موجود ہے۔ لبید سبع معلقہ کا آخری شاعر تھا۔ دی سورڈ آف اسلام کا مصنف لکھتا ہے کہ ایک روز لبید نے اپنا تازہ کلام بیت اللہ کے دروازے پر آویزاں کیا۔ اس وقت تک سورہ کوثر نازل ہو چکی تھی۔ ایک صحابی نے سورہ کوثر لکھ کر لبید کے کلام کے برابر لٹکا دی۔ دوسرے روز جب لبید کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اشعار کے مقابل چند کلمات بیت اللہ کے دروازے پر آویزاں تھے۔ لبید کو اس جرت پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور غور سے ان کلمات کو دیکھا جو کہ سورہ کوثر کی آیات تھیں۔ جیسے جیسے پڑھتا جاتا حیرت میں گم ہوتا جاتا اور پھر بے اختیار پکار اٹھا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر یہی لبید جب مسلمان ہوا اور شرف صحبت نبوی سے فیض یاب ہوا تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ جو شاعر ملک الشعراء اور مسجود الشعراء ہو اور عرب کی فصاحت و بلاغت کا مظہر کامل ہو، اس کا یوں شعر گوئی ترک کر دینا تعجب کی بات تھی۔ لوگوں نے پوچھا، لبید اب شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے فرمایا، اباد القرآن، کہ کیا قرآن کے بعد بھی اس کی گنجائش ہے؟ اس عظیم شاعر اور فصاحت و بلاغت کے امام کا قرآن پاک کے اعجاز و بلاغت کا یوں اعتراف اور اظہار اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عرب کی فصاحت و بلاغت نے قرآن پاک کے اعجاز اور اس کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی معجزہ ہے، پر ہم یہاں صرف اس سورہ کا ذکر کریں گے جس سورہ نے لبید جیسے مسجود الشعراء کو چاروں خانے چت کر دیا تھا، جس کلام کو پڑھ کر لبید جیسا شاعر بے ساختہ پکار اٹھا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد علم الاعداد کے ماہر اس کی عددی تقسیم سے پردے اٹھا رہے ہیں اور ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا اور اسے مکمل عددی توازن کے ساتھ ترتیب دیا۔ ویسے تو قرآن بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن سورہ کوثر کی عددی معجزے نے حیران کر رکھا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ پہلی آیت میں 3 الفاظ انا اعطیناک الکوثر، دوسری میں بھی 3 فصلی لربک وانحر، اور تیسری آیت میں 4 الفاظ انا شانیک ہوا الابتر۔ اس کی پہلی آیت میں حروف تہجی کے 10 حروف استعمال ہوئے ہیں جو کہ الف، نون، عین، طا، یا، کاف، لام، فا، واو اور را ہیں۔ دوسری آیت میں بھی 10 حروف استعمال ہوئے ہیں جو کہ فا، صاد، لام، را، با، کاف، واو، الف، نون اور ہا ہیں۔ تیسری آیت میں بھی 10 حروف استعمال ہوئے ہیں جو کہ الف، نون، شین، کاف، ہا، واو، لام، با، تا اور را ہیں۔ اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے
وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی 10 ہے، جو کہ عین، طا، یا، ثا، فا، صاد، ہا، شین، ہا اور تا ہیں۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوا ہے، جو کہ حروف تہجی میں 10ویں نمبر پر ہے، اور علم الاعداد میں حرف را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے، جو کہ 10 کا ملٹیپل ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جو کہ مائدہ، حج، لقمان، شورا، قمر، ممتحنہ، قدر، عادیات، عصر اور کوثر ہیں، جن میں سورہ کوثر 10ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کی ہر آیت کا دوسرا لفظ حرف کاف پر ختم ہوتا ہے، جس کی نومیریکل ویلیو 20 ہے، اور یہ بھی 10 کا ملٹیپل ہے۔ تینوں آیتوں کے دوسرے حروف میں استعمال ہونے والے حروف تہجی بھی 10 ہیں، جو کہ الف، عین، طا، یا، نون، کاف، لام، را، با اور شین ہیں۔ باقی صورتوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، جس میں اگر آپ غور کریں تو الرحمن کا را بھی دونوں طرف سے گننے پر 10 ہی آتا ہے، اور بسم اللہ میں بھی کل 10 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پورے قرآن میں 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں اور حرف را پر ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی سورہ قدر ہے، جو کہ قرآنی ترتیب میں 97ویں نمبر پر ہے، اور دوسری سورہ کوثر ہے جو 108ویں نمبر پر ہے۔ حیرت انگیز طور پر دونوں صورتوں کے درمیان بھی 10 صورتیں ہیں۔ سورہ قدر سے سورہ کوثر تک 10 آیات ایسی ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ قدر میں بھی حرف را 10 دفعہ آیا ہے۔ سورہ کوثر میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذو الحجہ مہینے کا 10واں دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ لفظ وانحر بھی 10ویں نمبر پر ہے۔ تو کیا یہ ساری عددی تقسیم محض ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا، یا پھر کسی نے پوری منصوبہ بندی سے کیا اور پھر قیامت تک چیلنج کر دیا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ آمین ثم آمین۔ بقیہ قرآن میں کیسی کیسی عددی تقسیم ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔